الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو اس کے بعد باقی اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ باقی اعمال جو ہیں وہ بھی صحیح نکلیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 413 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ فریض الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال کا جو حساب ہوگا وہ فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر اس فرض نماز میں کچھ کمی اور کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو قال رب عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ میرے بندے کو دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نوافل کا ذخیرہ بھی ہے، فیکمل بها، اگر نوافل کا ذخیرہ ہے تو اس کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن مسلمان کو جہاں فرائض کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے، وہاں ساتھ اپنے پاس نوافل کا ذخیرہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور پھر بطور خاص رمضان المبارک کے مہینہ میں جہاں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جایا کرتا ہے، تو وہاں تو نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل میں تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہیں، اسی طرح صلاۃ و تسبیح ہے۔ تو یہ وہ نوافل ہیں جن کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو ان کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کروں گا، تین باتیں: صلاۃ و تسبیح کی فضیلت، اس کا طریقہ، اور اس کے حوالے سے چند مسائل۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کے حوالے سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داود میں حدیث نمبر 1297 میں حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا عباس یا عماہ، اے میرے چچا، اے عباس، کیا الا اعطیک، تجھے میں ہدیہ نہ دوں، الا امنحک، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، الا اخبرک، الا احبوک، کیا میں آپ کو ایک بات کی خبر نہ دوں، الا افعل بک 10 خصال، کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس کے اندر 10 خصلتیں ہیں، 10 خصوصیات ہیں۔ اذا انت فعلت ذلک، جب آپ وہ کر لیں گے، غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کون سے گناہ؟ اولہ و آخرہ، پہلے گناہ بھی بعد کے گناہ بھی، قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ نئے گناہ، خطأہ و عمدہ، خطن کیے، عمد جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، سرہ و علانیتہ، سرن کیے، علانیتاً چھپ کر کیے، ظاہراً کیے۔ تو 10 طرح کے گناہ اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر حدیث کے آخر میں ہے، ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، اے چچا، اگر آپ کے پاس آپ کو طاقت ہو، استعداد اور استطاعت ہو، تو آپ اس نماز کو روزانہ پڑھیں۔ روزانہ پڑھ سکتے ہیں روزانہ پڑھ لیں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ففی کل جمعۃ، پھر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ففی کل شہر، پھر مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ففی کل سنۃ، تو پھر سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھیں، اور وہ نماز صلاۃ و تسبیح ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنی اہم نماز، کہ اللہ تعالیٰ 10 طرح کے گناہ معاف فرما رہے ہیں، پہلے گناہ بعد کے گناہ، نئے گناہ پرانے گناہ، سرن کیے ہوئے علانیتاً کیے ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما رہے ہیں۔ تو اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت کریں، اور اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک تک پڑھیں، اور اس کے بعد 15 دفعہ تیسرا کلمہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، سورۃ الفاتحہ، پھر 7 سورت میں رہیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات دہرائیں، تو قیام کے اندر 25 مرتبہ یہ کلمات ہو جائیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں، 3 تسبیحات 3 دفعہ یا 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ یہی کلمات دہرائیں، تو 10 دفعہ رکوع میں ہو جائیں گے، تو 25 اور 10 35 ہو گئے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں قومہ کے اندر، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پھر کلمات دہرائیں، تو یہ 45 ہو گئے۔ پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 دفعہ پھر یہ کلمات پڑھیں، تو یہ 55 ہو گئے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں پھر یہ کلمات پڑھیں، تو یہ 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر پھر یہی کلمات پڑھیں 10 مرتبہ، تو یہ 75 دفعہ ہو گئے۔ تو گویا ایک رکعت میں یہ کلمات 75 دفعہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر رکعت شروع کرنے سے پہلے 15 دفعہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، سورت ملیں، پھر 10 کلمات، پھر اسی ترتیب سے دوسری رکعت میں پھر 75 دفعہ، تو 150 ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ، تو کل یہ 300 مجموعہ بن جائے گا، 300 دفعہ یہ کلمات ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، اور اس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں تو بطور خاص کوشش کریں روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں۔ اس طرح جو اخیر اشرہ آئے، اخیر اشرے کے اندر تو ہر رات یا ہر دن کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے چند مسائل سمجھ لیں۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز باجماعت نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں نوافل کی نماز یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صلاۃ و تسبیح کی نماز یہ الگ الگ پڑھیں گے، انفرادی طور پہ پڑھیں گے، باجماعت نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، اگر یہ جو تسبیحات ہیں، اگر کوئی تسبیح کی تعداد آدمی بھول جاتا ہے ایک رکن کے اندر، مثلا قیام کے اندر وہ تعداد پوری نہ کر سکا، کچھ تعداد بھول چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ دوسرے رکن کے اندر اس کو پورا کر لے۔ ہاں، قومہ اور جلسہ میں نہ پڑھے، سجدے میں کر لے یا اس طرح رکوع میں پورا کر لے، قومہ اور جلسہ کے علاوہ باقی جس رکن میں پورا کرنا چاہے اس کو پورا کر لے۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز میں گنتی کا طریقہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ مثلا باندھے کھڑے ہیں تو ساتھ آہستہ سے انگلی کو دبا دیں، انگلی کو دبا دیں، دوسری تیسری 5 دفعہ، پھر 5 دفعہ، پھر 5 دفعہ، تو 15 دفعہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے گنا جا سکتا ہے۔ باقی ہاتھ میں تسبیح لے لینا اور اس سے گنتی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یوں اشارتاً آدمی گنتی کر سکتا ہے، یا ذہن کے اعتبار سے یا جیسے بھی ہو اس طرح گنتی کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جن اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں ان اوقات کے اندر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جن اوقات میں نوافل جائز نہیں ہے، مثلا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اشراق کے وقت تک اس میں نوافل جائز نہیں ہے، تو صلاۃ و تسبیح بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح عصر سے لے کر مغرب تک ان اوقات میں بھی نوافل جائز نہیں ہے، تو صلاۃ و تسبیح بھی جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ نفل نماز ہے تو اس کا حکم نفل والا ہوگا، جماعت کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی، کہ جن اوقات میں باقی نوافل جائز ہیں ان اوقات میں صلاۃ و تسبیح بھی جائز ہے، اور جن اوقات میں باقی نوافل جائز نہیں ہیں ان اوقات میں صلاۃ و تسبیح بھی جائز نہیں ہے۔ اور جس طرح باقی نوافل کی نماز جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اسی طرح صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے انفرادی طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں سے صحیح معنوں میں ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض، تراویح، روزہ، ذکر، تلاوت اور اس کے ساتھ صلاۃ و تسبیح اور دیگر عبادات میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔